کہ انبیاء اور شہداء بھی نہیں ہوں گے اور باقی لوگ ان پہ رش کرتے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے، مختلف مجموعوں سے ایک جگہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ علماء سے سنا ہے یہ محفلیں، یہ اللہ کی ذکر کی محفلیں، مختلف قبیلے، مختلف خاندان، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، کس بات پہ آپس میں جمع ہو؟ اور ایسی محفل میں ایک اور عرض کر دو، ایسی محفل جس میں اللہ پاک کی یاد کی محفل ہو، اللہ پاک کے لیے جمع ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو، ایسی محفل کے اختتام پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے اور تم بخش دیے گئے۔ دوستو بھائیو، اس اعلان سے تو ہم میں کوئی بھی محروم نہ ہو جائے، تو سب نیت کرتے ہیں نا جی۔ کوئی ساتھی وہ بار بار ہم سنتے ہیں کہتے پانی نہیں پلا سکتے تو گھڑے تو نہ توڑو، ہمارے مجمع تو نہ توڑو، اگر نہیں جا سکتے مجمع کے توڑنے کا ذریعہ نہ بنو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس دوستو بھائیو، ایک یاد دہانی ہے، ایک بھولا ہوا سبق ہے جس کی یاد دہانی بات کرنے والا بھی اس کا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ یقین جانے میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے دل بیمار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے جسموں کو مضبوط کیا اور تمہارے دل بیمار ہوئے، اللہ پاک کے نزدیک گندگی کے کیڑوں سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ دوستو بھائیو، اللہ پاک کے حکیمت، خدا کی قسم، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی عہدے و منصب، دنیاوی پیسے اور دنیاوی گاڑیوں اور کوٹھیوں سے نہیں لگتی۔ انسان کی قیمت تو اس کے اندر کے مائع، اس کے دل کے اندر کے یقین کے اوپر لگتی ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے وہ اعمال کرتا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانی جسم یہ اعمال کی مشین ہے، جس طرح مختلف مشینیں ہیں اس طرح انسانی جسم یہ اعمال کی مشین ہے۔ ہر وقت اس سے اعمال نکلتے رہتے ہیں، دیکھنے کا عمل، سننے کا عمل، بولنے کا عمل، چلنے کا عمل، یہ سارے اعمال۔ اور فرماتے ہیں یہ پورا جسم اس دل کا غلام ہے، اس دل کا غلام۔ ہم اب عام بول چال میں ہماری باتیں ہیں، کسی کو کہہ دے یار کھانا کھاؤ، کہتے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کہتے اس کو دیکھو تو صحیح، یار دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس سے بات کر تو کرو، کہتے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کی بات سنو تو صحیح، کہتے سننے کو دل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہتے یہ پورا جسم اس دل کا غلام ہے۔ یہ جسم کہتے یہ دل صحیح ہوگا تو یہ جسم سارا صحیح استعمال ہو جائے گا، یہ دل صحیح نہیں ہوگا کہتے یہ جسم صحیح استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر کی یقین پہ محنت کرتے تھے۔ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، دلوں کا یقین ایک اللہ پاک کی ذات عالی پہ بن جائے، اس کے لیے نبیوں کی محنت، فرماتے ہیں نبیوں کی محنت سے دلوں کا یقین درست ہوتا ہے، اور نبیوں کی محنت میں بنیادی محنت جو ہے اس میں دعوت کا عمل ہے۔ حیات الصحابہ ہم جو پڑھتے رہتے ہیں، 3 جلدوں میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، سب سے پہلا باب دعوت کا باب ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا، مجموع کو دعوت دینا، صحابہ کرام کا دعوت دینا اور مجموع میں دعوت دینا، دعوت کے ساتھ شغف لگاؤ، دعوت کے لیے قربانی، پوری پہلی جلد جو ہے وہ دعوت سے متعلق ہے۔ نبیوں کی محنت، فرماتے سب سے پہلے ان کی دعوت انبیاء علیہ السلام، اور دوستو بھائیوں ان کی دعوت کس چیز کی تھی کہ مخلوق سے لوگوں کا یقین نکل آئے اور ایک خالق پہ یقین بن جائے، اور دنیا کے نقشوں سے اور دنیا کی چیزوں سے یقین اٹھ جائے اور آخرت کا یقین آ جائے۔ ہمیشہ کا گھر کہتے فانی دنیا سے دل کا اٹھ جانا، یقین کا اٹھ جانا، اور ہمیشہ کے گھر آخرت کا یقین دل میں آ جانا۔ دوستو بھائیو اس کے لیے دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے،
اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے، نہ ہمارے کوئی کام بنا سکتا ہے، نہ کوئی کام بگاڑ سکتا ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، اور فرماتے جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے عزت کی منتہا پہ پہنچا دے، جس کو چاہے ذلت کی گاٹیوں میں گرا دے۔ اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات پورے کائنات کے تنے تنہا مالک ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک کی بڑائی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو اللہ پاک کی بڑائی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھایا۔ لمبی حدیث پاک ہے، مفہوم یہ ہے، کچھ باتیں یہ فرمایا، اے بھتیجے، اے لڑکے، اس کا یقین دل میں کر لے کہ سارے دنیا کے انسان تجھے خیر پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا، اور سارے دنیا کے انسان تجھے نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے کوئی نقصان تجھے پہنچا نہیں سکتا، اور سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائے تیرا کوئی کام کرنا چاہے کر نہیں سکتا۔ فرمایا سیاہیاں خشک ہو گئی، جو لکھا گیا تھا وہ لکھ دیا گیا۔ دوستو بھائیو، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج جتنے بھی گناہ کے کام ہو رہے یہ اس انسان کے غلط یقین کی وجہ سے ہو رہے، یقین صحیح نہیں ہے۔ جیسے عام مثال ہے، ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کے رشوت کیوں لیتا ہے؟ رشوت اس لیے لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، غلط یقین بھرا ہوا ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، زندگی اللہ نہیں بناتے، اس لیے مال کو حاصل کرو بھلے اللہ راضی ہو یا اللہ ناراض ہو، اس لیے رشوت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یقین بن جائے اس کی گردن کٹ جائے گی، یہ رشوت نہیں لیتا۔ ایک آدمی چوری کیوں کرتا ہے، ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے دل کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، زندگی اللہ نہیں بناتا۔ اس لیے مال حاصل کرو، بھلے چوری سے ملے، ڈاکے سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، جس طرح بھی ملے، دل کا یقین بن جائے کہ زندگی تو اللہ بناتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ڈاکہ ڈالے گا، مشکوک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جس میں اطہر میں پیٹ میں بھوک، شدید بھوک کی حالت میں مشکوک لقمہ چلا گیا، کیا فرماتے ہیں؟ یہ لقمہ ابو بکر کی جان کے ساتھ نکلتا پھر بھی اس لقمے کو نکالتا۔ دوستو بھائیو، یقین بنا ہوا تھا، ایک اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین بنا ہوا تھا۔ جب اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین بن جائے، اس لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے مکی تھی اس کو اڑا دیا، کیونکہ منافق کے دل میں یقین نہیں ہے۔ دوستو بھائیو، ایک اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین آ جائے، پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر یہ آدمی اس کی گردن کٹ جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ اللہ پاک کے ایک حکم کو نہیں چھوڑے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ اس یقین کے بنانے کے لیے فرماتے، یقین کے بنانے کے لیے ایمان یقین کی بنیادی محنت ہے، دلوں کے اوپر محنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایمان کی بھی کوئی محنت ہے، دعوت کی بھی کوئی محنت ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں، ہمارے حضرات اکثر ساتھیوں نے سنا ہوگا، پوچھتے ہیں کہ اگر ایمان کی محنت نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے کسی ام المومنین پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر تذکرہ کرتے تھے، تو ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو خدیجہ کا نام لیتی ہے، مفہوم ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میرے اوپر مال خرچ کیا جب میرے اوپر کوئی دمڑی خرچ کرنے کو تیار نہیں، اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔
اور فرماتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ آیا اللہ پاک کی طرف سے. مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ بعد میں آیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال اس وقت ہوا ہے، اس سال کو بولتے ہیں عام الحزن، غم کا سال. نبوت کا 10واں سال یہ غم کا سال تھا. حضرت ابو طالب کا بھی سال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی سال ہوا. فرماتے باہر میں جو ظاہری طور پہ وہ حفاظت کرنے والا، ساتھ دینے والا ابو طالب جو اپنے خاندان میں ان کے لیے کھڑا تھا، ان کا بھی وصال ہوا. جو گھر میں تسلی دینے والا تھا ان کا بھی وصال ہوا. تو پھر طائف کا سفر ہوا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش پہ بلایا اور اپنا معراج کرایا. اور ہم اب سنتے رہتے ہیں نا، نماز معراج میں تحفے کے طور پہ بھی. باقی احکام جتنے ہیں، پردہ ہے، زکوٰۃ ہے، شراب کی حرمت ہے، زکوٰۃ، جتنے بھی احکامات ہیں، روزے، یہ سارے مردی زندگی میں. اب یہاں پہ ایک بات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کون سی محنت کر رہی تھی، کس محنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ان پہ سلام آیا. جب نماز فرض نہیں تھی، باقی احکامات تھے نہیں. بلال رضی اللہ عنہ کون سی محنت کر رہے تھے جس کی وجہ سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے. علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، یہ تو اختصار کے لیے لکھا ہے محدثین نے کہ احد اللہ پاک ایک ہے، ورنہ علماء سے سنا ہے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی وحدانیت اور بڑائی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک سے ہونے کو بیان کرنا یہ اتنا پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک صحابی کو سونے کی ڈلی انعام میں دی. جیسے ہمارے ہاں گولڈ میڈل ملتے، اس صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گولڈ میڈل دیا. یہ گولڈ میڈل اس صحابی ہے. کس بات پہ؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یہ صحابی آئے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے لگے. یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات کی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، سوچ والوں کی سوچ تجھ تک پہنچ نہیں سکتی. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے تیری تعریف کر نہیں سکتے. ولا تغیرہ الحوادث، اور یا اللہ تیرے اندر دنیا کے حادثات کوئی تغیر لا نہیں سکتے. ولا یخشى الدوائر، اور دنیا کے انقلابات، دنیا کے اسٹرائکس یہ تجھے ڈرا نہیں سکتے. ولا یخشى الدوائر یعلم مثاقیل الجبال، یا اللہ پہاڑوں کے اوزان سے آپ واقف. ومکائیل البحار، سمندر کے پیمانوں سے آپ واقف. ہمیں تو سمندر کی گہرائی کا بھی پتہ نہیں، بحر الکاہل کتنا گہرا پتہ نہیں، اندازے لگاتے ہیں گہرائی کتنی اللہ کو معلوم. اور اللہ پاک کو بحر الکاہل کے پیمانوں سے واقف کہ کتنا پانی ہے بحر الکاہل میں، کتنا بحر اوقیانوس میں، اور کتنا بحر ہند میں، اور کتنا وہ انٹارکٹیکا میں، اور کتنا ارکٹک میں، یہ اللہ پاک کو معلوم. ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار، اور یا اللہ بارش کے قطروں کی تعداد سے آپ واقف. ہم تو بارش کو ناپتے اتنے ملی میٹر بارش ہوئی، اللہ پاک کو بارش کے قطروں کی تعداد کا علم. وعدد ورق الاشجار، اور یا اللہ درخت کے پتوں کی تعداد سے آپ واقف. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یا اللہ جن چیزوں پہ رات آتی ہے، جن چیزوں پہ دن آتا ہے، یا اللہ آپ ان چیزوں سے واقف. ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما فی قارہ ولا جبل ما فی وارہ، یا اللہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو آپ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسرے زمین کو چھپا نہیں سکتی. سمندر کی تلیوں میں جو کچھ ہے، پہاڑوں کے سرنگوں میں جو کچھ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سے چھپا ہوا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی دعا کے بعد فارغ ہو گئے، سونے کی ڈلی انعام میں دی. کہیں سے سونا آیا تھا. پھر پوچھنے لگے کس لیے دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید میری آپ کی رشتہ داری ہے. فرمائے رشتہ داری کا بھی حق ہے، لیکن آپ نے اللہ کی بڑائی ایسے الفاظ میں بیان کی کہ میرا دل خوش ہوا، میں نے تمہیں انعام دیا.
دوستو بھائیو، اللہ رب العزت ایسے اول ابتدا سے پاک، ایسے آخر انتہا سے پاک، ظاہر ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی، باطن ایسے چھپے ہوئے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اللہ پاک ایسے دیکھنے والے، کالی رات کی سیاہی میں، تاریکی میں، کالی چٹان کے اوپر ایک چونٹی جا رہی ہے، اللہ پاک اس کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اللہ پاک ایسے علیم اور اللہ پاک ایسے بصیر، اللہ پاک ایسے خبیر۔ دوستو بھائیو، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کے چند صفات کا یقین آ جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے اللہ علیم ہے، جاننے والے، میرے اللہ بصیر ہے، دیکھنے والے، میرے اللہ خبیر ہے، خبردار ہے، میرے اللہ سمیع ہے، سننے والے۔ کیا خیال ہے کوئی گناہ پھر کر سکے گا؟ 5 سال کا بچہ جا رہا ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ ساتھ جا رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتے کہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ دکان کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹافی چوری نہیں کر سکتے کہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو بھائیو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے استحضار ہو جائے، پھر گناہ کرنا کتنا مشکل۔ اس لیے تو فرماتے ہیں انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، سب سے خبیر، سب سے بصیر کو تو نے سب سے حقیر جانا، اس کے سامنے نافرمانی کرتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجمع سے، مخلوق سے چھپ کے تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس سے یہ جو بھی گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک سے نہیں شرماتا، تنہائی میں اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ دوستو بھائیو، وجہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا، وجہ یہی ہے دل کی بیماری، دل کا غلط یقین۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا میں نے اس تحریک کا کوئی نام نہیں رکھا، یہ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بات مشہور کر دی، تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت بابا کون سی جماعت ہے؟ ہم نے کسی کو ممبر شپ فارم دیا ہے، ہم نے کسی کو ممبر بنایا ہے؟ ہماری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک کام شروع کرایا پوری دنیا میں، وہ فرماتے ہیں میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، میں اس کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اور دوستو بھائیو، جب دل کا یقین بن جائے لا الہ الا اللہ، جیسے شروع میں عرض کیا، یہ جسم پورا غلام ہے اس دل کا، جسم سے ہو نہیں سکتا کہ اس سے محمد الرسول اللہ ظاہر نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ مقصد بندگی اور محمد الرسول اللہ طرز بندگی، بلکہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ اس پاسپورٹ کے اوپر لگے ہوئے ویزے کی طرح ہے۔ محمد الرسول اللہ کا ویزا لگا نہیں ہوگا، جنت کی انٹری نہیں ہے۔ یہ ابھی محرم کے 10ویں محرم کا روزہ تھا، میں سوچ رہا تھا واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب صحابہ آئے تو یہود روزہ رکھتے تھے 10 کا کہ اس دن میں فرعون غرق ہوا ہے 10ویں محرم کا، اور بڑے اور بھی واقعات ہوئے، اور تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو وہ روزہ رکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ آخری سال فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ یا 9ویں یا 11ویں ملاؤں گا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی ایک شکل بن رہی تھی کہ اس مشابہت، یہ مشابہت بھی نہ ہو، اس لیے 2 وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے۔ تو خالص عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ آج دوستو بھائیو، ہم تو ہر چیز میں ان کی مشابہت کرتے ہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، آج تو کسی کو کہہ دو یہ کام سنت ہے، جیسے اس کو برچی مار دی۔ وہ کہتے ہیں سنت کی تو خیر ہے، ہمارے حضرات فرماتے ہیں سنت کی تو خیر ہے، پر تیرا لہجہ گستاخانہ ہے، تیرا لہجہ کافرانہ ہے۔
سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑ جانا، علماء سے پوچھ لے اس کا حکم کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اتنے مناقب، کتنی ان کی تعریف، اتنی تعریف کائنات میں کسی کی ہوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 تعریف کیا گیا۔ وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں کی روایت ہے، وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے، حضرت شاہ علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو فرمایا آپ اپنی قوم میں کھڑے ہو جائیے، میں آپ کی زبان پہ وحی جاری کروں گا۔ فرماتے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بولنا شروع کیا، اے آسمان تو خاموش ہو جا، اے زمین تو سن لے، اللہ پاک ایک عظیم امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک ایک عظیم امر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں کو سرسبزی کی چادر سے ڈانپ لے، وہ چاہتا ہے کہ صحراؤں کو انہار سے اور نشیبی میدانوں کو جھاڑ و اشجار سے آراستہ کر لے۔ وہ امیوں میں نبی امی بھیجنے والا ہے جو نہ سخت گو ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے اگر خشک پتوں کے اوپر سے گزرے تو ان کے تلووں کی نرمی سے سرسراہٹ کی آواز سنائی نہ دے، اگر جلتے ہوئے چراغ کے پاس سے گزرے تو ان کے رفتار کے سکون اور لطافت سے وہ بجھنے نہ پائے، اور فرمایا ان کو میں جنت کی بشارت دینے والا بھیجوں گا، جہنم سے ڈرانے والا بھیجوں گا، وہ فضول باتیں نہیں کرے گا، تمام کریمان اخلاق اس کو ہبہ کر دوں گا، اس کا دل سراپا میری خشیت ہوگا، اور فرمایا کہ وفا، بھلائی اور حسن سلوک کو ان کی سیرت بنا دوں گا، اور فرمایا ان کی وجہ سے میں اندھوں کو بینائی دوں گا، گنگوں کو گویائی دوں گا، بہروں کو شنوائی دوں گا، اور فرمایا ان کے منہ سے حکمت کے بول جڑ رہے ہوں گے، اور سکون کا لباس ان کو پہنا دوں گا، اور فرمایا وفا اور سچائی کو اس کی طبیعت بنا دوں گا، اسلام کو اس کی شریعت بنا دوں گا، اور فرمایا ہدایت کو اس کا امام بنا دوں گا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہوگا، اس کی وجہ سے فرمایا میں بہت بڑی جماعت کو گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اور پست و کمزور لوگوں کو بلندی آفتاب دوں گا، اور فرمایا اس کی وجہ سے لوگوں میں جہالت کے بعد طوفان علم برپا کر دوں گا، اس کی وجہ سے میں غریبوں کو مالدار بنا دوں گا، اور اس کی وجہ سے میں بکھرے ہوئے دلوں کو آپس میں یک جان کر دوں گا، اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جوڑ کے ایک جسم بنا دوں گا، مختلف ملتوں کو جمع کر کے ایک ملت بنا دوں گا، اور ان کی امت کو بہترین بنا دوں گا، جو متوکلین ہوں گے، متصدقین ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ جو اللہ پاک کے اوپر یقین کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے، اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو پچھلے انبیاء اور رسل لے کے آئے۔ دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ پیاری زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے کتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بلکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے، احیاء سنت۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج تو مسلمان میں اپنی بات کرتا ہوں، دل بیمار ہے۔ دوستو بھائیو، بات وہاں پہ آ جاتی ہے، دل بیمار ہے۔ یہ دیہاتوں میں کسی کو سام ڈس لے، زہریلا سام، تو اس کے چیک کرنے کا ان کے پاس ایک فارمولا ہے، وہ اس کی زبان پہ میٹھی چیز یا کڑوی چیز رکھتے ہیں کہ زہر دل تک تو نہیں پہنچا۔ اگر میٹھی چیز کڑوی لگے، کڑوی چیز میٹھی لگے تو کہتے زہر نے دل پہ اثر کر دیا۔ آج دوستو بھائیو، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی نظر نہ آئے، ان کے دشمنوں کی زندگی میں کامیابی نظر آئے، تو دوستو بھائیو بے یقینی کا زہر دل تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو بھائیو، یہ بار بار مذاکرے، بار بار بلانا، ماحول میں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے گرمی کی باتیں گرمی میں سمجھ میں آتی ہے۔ کسی کو گرمی میں بتاؤ کہ یہ گیس کے ہیٹر کے بغیر بیٹھنا مشکل ہوگا، اور چادر اوڑھی ہوگی، اور ٹھنڈ لگے، گرمی میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، سردی میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔
اس طرح گرمی کی باتیں سردی میں سمجھ نہیں آتی، سردی کی باتیں گرمی میں اسی طرح ماحول میں یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہے۔ آج دوستو بھائیو، آج تو مسلمان سنت کیا، آج تو وہ کام نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عمل ہے۔ عبداللہ بن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسرار النبی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج تو ہم نے تمسخر والے فکرے شروع کر دیے اور مذاق والے فکرے شروع کر دیے، کہتے ملا کی دوڑ مسجد تک، مذاق کرتے۔ دوستو بھائیو، ملا کی نہیں، محمد الرسول اللہ کی دوڑ مسجد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا نماز کی طرف متوجہ۔ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تبلیغ والے خالی کلمے اور نماز کی بات کرتے، خالی کلمے اور نماز سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سے بچ نہیں سکتا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت۔ دوسرے قسم کا نمازی یہ نمازی جس کو شروع سے لے کر آخر تک نماز میں کبھی دھیان ہی نہ ہو، یہ ڈانٹ ڈپٹ والی نماز ہے، اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، یہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس کے بعد حرام ہو گئی تو یہ اس وقت کی آیت ہے، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر آگے اللہ پاک خود فرماتے ہیں نشے کی حالت کون سی ہے؟ جب تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو تم نشے کی حالت میں ہو۔ آج دوستو بھائیوں میں اپنی بات کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا، میں نے کیا پڑھا۔ دنیا کی محبت کا نشہ سرنج لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ایسا یہ موت کے جھٹکے سے پہلے اترتا نہیں ہے۔ اگر اس پہ محنت نہ کی اللہ پاک اپنے فضل سے میرے بھی دل سے اتار دے، میرا بھی دل صاف کر دے۔ دوستو بھائیو، سب سے زیادہ محتاج میں فرماتے تیسری نماز شاید اس کی معافی ہو جائے، وہ نمازی جس کا دھیان چلا گیا دوبارہ پھر دھیان بنائے، کوشش کرتا ہے شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں جس پہ جن نمازوں پہ انعامات ملتے وہ تو چوتھے اور پانچویں قسم کی نماز۔ چوتھے قسم کا نماز وہ نمازی جس کو نماز کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ سے فضائل اعمال میں ہم بار بار پڑھتے، کسی نے پوچھا آپ کو نماز میں کسی چیز کا خیال بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کا خیال کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پولیس صراط پہ جانا ہوگا، یہ جنت جہنم کی باتیں۔ انہوں نے آج کیا نہیں جی، ہم یہ پوچھتے دنیا کی کسی بات کا بھی خیال آتا ہے؟ فرمایا مجھ میں نیزے کے بھالے گھس جائے کہ مجھے نماز میں کسی اور چیز کا خیال آئے۔ دنیا کا خیال تو نہ نماز کے اندر آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ دوستو بھائیو، فرماتی یہ نماز تھی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ بہت عرصے بعد اپنے گھر آئے، عشاء کے بعد گھر پہنچے تو 2 رکعت بیوی کو کہا 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ پوری رات گزر گئی، فجر کی اذانیں ہو گئی، جب جانے لگے بیوی نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، آپ کے انتظار میں تھی۔ فرمایا جب میں نے نیت باندھ لی خدا کی قسم مجھے کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ یہ نماز۔ اور فرمایا 5ویں قسم کی نماز وہ نمازی کہ نماز آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو آنکھ آپ کی دکھ رہی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ مبارک دکھ رہی ہے؟ فرمایا ہاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میری امت نے چھوڑ دی۔ آج دوستو بھائیو 10% امت ہی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس نماز کے اوپر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ملک سلیمان تخت سلیمانی تو قضا نماز سے ملی تھی،
بات لمبی ہو جائے گی. علماء کو پتہ ہے قضا نماز پہ ملک سلیمانی ملی, ادا نماز پہ وہ ملے گا جو زمین کے اندر سما ہی نہیں سکتا, اس کے اوپر کیا ملنے والا ہے. آج دوستو بھائیو, نماز کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا, نماز کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, حالانکہ اللہ پاک قرآن کے اندر ایک جگہ نماز کو ایمان فرمایا. جب قبلے کی تحویل کعبہ کا حکم آیا, 17 مہینے صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی, تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان وسوسے ڈالتے ہیں, شیطان اور کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان کے پاس سوائے وسوسے کے کچھ نہیں ہے, ہتھکڑی نہیں ہے. جیسے شیطان, معاف کر دے میں اپنی بات کرتا ہوں, شیطان شب جمعہ میں آ کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. اجتماعی بیان میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کا کیا بنے گا, وہ ادھر کیا بنے گا, یہ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اکثر ساتھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں, مجھے وضو میں وسوسے آتے ہیں, نماز میں وسوسے آتے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کو بڑھانا نہیں چاہیے, ختم کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے, یہ قبولیت کی نشانیوں میں ہے, ورنہ غلط کام میں کبھی کوئی کسی کے پاس آیا کہ مجھے وسوسے آتے ہیں؟ نیک کام میں وسوسے آتے ہیں, غلط کام میں کیوں نہیں وسوسے آتے؟ تو دوستو بھائیو, صحابہ کرام کے دل میں وسوسہ شیطان نے پیدا کیا کہ وہ نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا 2 پارے کے شروع میں کہ اللہ پاک تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. مفسرین فرماتے یا پہ ایمانوں سے مراد نماز ہے کہ اللہ پاک تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. آج دوستو بھائیو, جب نماز اتنی قیمتی بن جائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, پھر اس نماز کو سیکھیں گے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تو دوستو بھائیو علماء سے سنیں, نماز میں 12,000 مسائل ہے, 12,000. ان 12,000 مسائل کو یکجا کر کے 1200 مسائل بنا دیے. 1200 مسائل سے 100 چیزیں نکال دی. نماز کے اندر 13 فرائض, 14 واجبات, 21 سنتیں, 5 مستحبات, 18 مفسدات, 29 مکروہات. یہ 100 چیزیں ہیں, یہ 100 چیزیں بھی ہم نہیں سیکھتے. آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے, دل کا سرور بن جائے, اور وہ نماز ہو جس کے اوپر صحابہ کرام نے مردے زندے کرائے ہو. ایسی چیز کسی کے پاس آ جائے تو اس کو سیکھے گا نہیں, ایسی پڑھے گا. میری طرح جو 55 کی نماز ہو, 55 کی نماز, 55 میں جو نماز تھی 55 سال میں بھی وہی نماز. دوستو بھائیو, پھر نماز کی مشق کرے گا, نماز کو سیکھے گا, اس کے مسائل علماء سے پوچھ کے ایک ایک مسئلہ پوچھے گا اور اس نماز کو درست کرے گا. اور صرف نماز نہیں, علماء سے زندگی کے سارے مسائل سیکھے گا. یہ ایمان. اکثر ساتھی کہتے ہیں یار یہ بیماریاں تو ایسی ہے, ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہے. اگر مجھے وہ بیماری لگ جائے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم عرض کرتے ہیں اس کی فکر نہ کرو. بیماری جو تجھے لگ جائے گی نا, وہ بیماری تجھے خود ڈاکٹر تک پہنچا دے گی. مجھے بیماری لگی ہے, اللہ پاک کے حفاظت فرمائے. اسی طرح فرماتے ہیں جب دل کا ایمان بن جائے گا, یہ ایمان آپ کو خود علماء کے پاس پہنچا دے گا. پھر خود علماء سے پوچھو گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. ہمارے ایک جاننے والا تھا, وہ کہنے لگا مکی صاحب سے حرم میں میں نے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر وہ بتاتا کہ یہ حرام ہے تو یہ تو صریح حرام میں کر رہا ہوں, میں چھوڑنے والا ہوں نہیں, تو حرم میں بھی میرے اوپر فتویٰ لگ جائے, اس لیے مکی صاحب سے پوچھتا نہیں. دوستو بھائیو, جب یقین بنے گا, دل میں اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین بنے گا, پھر اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک چیز پوچھے گا. اس لیے تو دیکھے تبلیغ میں کوئی کسی کو کہتے ہیں داڑھی رکھو, کوئی کسی کو کہتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھو. بلکہ ایک مرتبہ پرانی بات یاد آ گئی, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ناشتے کے لیے آتے تھے بیرون کے مطبخ میں, ہماری خدمت ہوتی تھی. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرب آئے. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ لوگوں کو غیبت سے نہیں روکتے, آپ لوگوں کو زنا سے نہیں روکتے, سود سے نہیں روکتے, اس سے جیسے آپ لوگ یہ بات کرتے. انہوں نے بھی کی. آپ لوگ ایمان یقین کی بات کرتے ہو بس. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکمت والے, اللہ پاک ان لوگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ پاک نے عجیب حکمتیں دی تھی.
مجاہدوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے لیے راستے، وہ ان سے پوچھنے لگے کہ ایک درخت ہے، اس کا پھل کمزور ہو جائے، پتے کمزور ہو جائے، شاخیں کمزور ہو جائے، کھاد کدھر ڈالو گے، محنت کدھر کرو گے، پتوں کے اوپر کھاد ڈالو گے پانی؟ کہا نہیں، جڑوں میں کمزوری ہے، پتوں سے ظاہر ہو گئی، پھل میں ظاہر ہو گئی۔ فرمایا جڑوں کے اوپر محنت کریں گے، جڑوں میں کھاد پانی یہ چیزیں۔ اسی طرح فرمایا ایمان میں کمزوری ہے، اعمال میں ظاہر ہو گئی۔ جب ایمان بنے گا، یہ آدمی ایک ایک بات علماء سے پوچھے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان کو خربوزہ بھیج دیا ہدیے میں، ایک دو دن بعد جب وہ آئے وہ خربوزہ پڑا تھا، انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارا ہدیہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا آپ کا ہدیہ قبول ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ خربوزہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس لیے بغیر سنت کے میں کھاتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے رکھ دیا۔ دوستو بھائیو، پھر یہ زندگی علماء سے پوچھ پوچھ کے گزارے گا، اور انہی اہل علم کو اللہ پاک ایک جگہ پہ اہل ذکر فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ حضرات سے سنا ہے، یہ تبلیغ کے 7 نمبر بھی ہو سکتے تھے نا، کہ علم کا الگ نمبر، ذکر کا الگ نمبر۔ فرمایا یہ علم اور ذکر کے اندر ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اس لیے دونوں کا اکٹھے نمبر ہے۔ دوستو بھائیو، فرمایا ہر چیز کے صفائی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، یہ جلاء القلوب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کا ذکر ایسے ہے جس کو ہر چیز کی اللہ پاک نے ایک حد مقرر کی ہے، لیکن اللہ پاک کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اعمال میں سب سے بڑی عمل کون سا ہے؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، سب سے بڑیا عمل۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑیا عمل ہے۔ دوستو بھائیو، آج تو اللہ معاف فرمائے، آج تو ہم تبلیغ والے بھی اپنے تسبیحات کا جب بات کرتے کہتے ٹائم نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جتنی جلوت بڑھے اتنی خلوت بڑھے، جتنی خلوت بڑھے اتنی جلوت بڑھے۔ بلکہ حضرات فرماتے ہیں امت کے فکر میں اتنا نہ لگو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح سب سے زیادہ، اپنی فکر، ورنہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دو۔ دوستو بھائیو، اس کے لیے ایسے تنہائیوں میں وقت نکال کے اللہ پاک کا ذکر، یہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ کم از کم کا نصاب ہے۔ اور باقی مصنون دعائیں فرماتے موقع محل کی ساری دعائیں، کتنی دعائیں ہیں کہ کی جانے، ایسی زبردست دعائیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، تمہیں 5000 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ 5000 بکری، اگر 10,000 کی بکری ہو تو 5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 5 دعائیں دیں، تو وہ 5 دعائیں سکھا دی، 1 منٹ لگتا ہے، وہ دعا بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تمہیں 5 دعائیں دوں یا 5 بکریاں دوں؟ عرض کیا 5 دعائیں دے گا۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو کارگزاری سنائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دن تو آپ کی زندگی کا بہترین دن ہے کہ آپ دنیا لینے گئی تھی اپنے والد صاحب سے، اور کہتے دین لے کے آخرت لے کے آ گئی۔ دوستو بھائیو، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ جب دل میں نرمی آ جائے گی، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ مذہب اسلام آج تو اللہ معاف فرمائے، آج تو مسلمان کے حقوق بھی محفوظ نہیں۔ ہمارا تو ایسا مذہب ہے جس میں سانپ اور بچھو کے بھی حقوق ہے، سانپ اور بچھو کے مارنے کا حکم ہے، ملے مارو، اس سے نیکیاں ملتی ہے، لیکن بچھو کو بھی جلا نہیں سکتے، سانپ کو آگ کے اندر جلا نہیں سکتے، اس کو اذیت دے دے کے مار نہیں سکتے کہ بچھو کی ایک ٹانگ توڑو دوسری نہیں، بس اس کو مار دو۔
جس مذہب میں جس دین میں سانپ اور بچھو کے حقوق ہو اس دین میں مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو بھائیو، یہ اخلاق یہ تو اس دین کا حسن ہے۔ اخلاق تو ایک زبردست چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تو کہا جادو ہے۔ مشرکین مکہ نے پتھروں میں سے کلمہ شہادت سنا، کہا جادو ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، کہا جادو ہے۔ غزوہ احد میں جبل احد کو سرکتے ہوئے دیکھ لیا، کہا جادو ہے۔ یہ سب کچھ حدیبیہ کے کنویں کو جب تیر پھینکا حضور پاک سامنے، کنواں اوپر آیا، پانی اوپر آیا، جادو ہے۔ لیکن دوستو بھائیو، فتح مکہ کے اوپر اخلاق نبوی دیکھے، اخلاق دیکھے تو ہند جیسی عورت بھی کفر پہ رہ نہ سکی، اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسے شخص اور صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ جیسے شخص یہ بھی کفر پہ رہ نہ سکے کہ لوگ کہتے تھے مکے کا گدہ مسلمان ہو جائے گا، اکرمہ اسلام نہیں لائے گا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی صحابہ میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اخلاق ایسی بہترین چیز ہے دوستو بھائی، اخلاق تو اس دین کا حسن ہے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے جب اخلاق کی بات کرتے ہیں وہ کہتے تبلیغ والے خسی بناتے، کہتے تبلیغ والے لوگوں کو خسی بناتے۔ خسی اقبال کا شعر ہے، کہتے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اقبال مردوں کی شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے یہ خسی بناتے ہیں۔ وہ کہتے اب سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے تو لوگ سانپ اور بچھو سے۔ دوستو بھائیو، اخلاق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اخلاق، آج تو اللہ معاف فرمائے ہم اتنے دور ہو گئے، کافر کے اوپر کیا لگائیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آج تو مسلمان اپنے بہن کے حق کو بھی غصب کر دیتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہمارے پٹھانوں میں اکثر یہ رواج ہے، تو وہ کہتے ہیں شیطان پٹیا پڑھاتا ہے، کہتے وہ زمین پرائیوں میں چلی جائے گی، غیروں میں چلی جائے گی۔ کہتے ہیں جب تیری بہن پرائیوں میں جا رہی تھی اس وقت تو کچھ نہیں کہتا تھا، اب زمین کے لیے تیری غیرت جاگ گئی، تجھے زمین اپنی بہن سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوستو بھائیو، یہ اکرام کا باب، مسلمان کے حقوق، مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایسے مناقب والے صحابی، بدر میں شریک، بدری صحابہ کی کیا مناقب، اور احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا حق ادا کرنے والا ابو دجانہ، بیت رضوان میں شریک، اور جنگ یمامہ میں 4 صحابہ کی وجہ سے خصوصی طور پہ اللہ پاک نے فتح دی، ان کی کوششوں سے اللہ پاک نے فتح دی، ان 4 میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے۔ یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی عمل پہ تھوڑا سا بھروسہ ہے کہ شاید میری مغفرت ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں بدری میں نے یہ کیا فرماتے ہیں کہ شاید میری مغفرت ہو جائے، یہ کہ میں نے اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی اور میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے۔ دوستو بھائیو، یہ اخلاق، اور اخلاق تب اخلاق ہے جب اس میں اخلاص ہو۔ اخلاص کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہر ایک کو یہ سورہ کاف کہتے ہیں، یہ بڑی مجرب جو حدیث میں آتی ہے کہ جو ہر جمعے کو سورہ کاف کی تلاوت کرتے ہیں، ایک تو پچھلے جمعے کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعہ نورانی بنتے ہیں، دجال سے اللہ پاک کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے فتنوں کا دور ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے دجال کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم سے پوچھنے لگے کیا آپ کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال سے کیسے بچا جائے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتا دے۔ فرمایا دجال سے بھی زیادہ خطرناک یہ شرک خفی ہے،
اور پھر اس کی وضاحت کی کہ شرک کے خفی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لی اور پھر دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے، یہ شرک خفی ہے، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو بھائیو، یہ اخلاص اور یہ سارے صفات یہ گھر بیٹھے کدھر ملتی ہے؟ گھر بیٹھے یقین جانے دعوت کی ایسی زبردست محنت ہے، جو کام ناممکن نظر آتے ہیں اللہ پاک دعوت کی برکت سے ممکن بنا دے گا۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، تائی قبیلے کے تھے۔ ان کی بہن پہلے ایمان لائی تھی تو بہن نے اپنے بھائی کو ترغیب دی، تو عدی بن حاتم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب دیکھا اب یہ بہت بڑے سردار، حاتم تائی کا بیٹا، بہت بڑے قبیلے کے سردار، ادھر ادھر دیکھا، فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، تو خاموش تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، میں تمہیں بتا دوں تجھے کون سی چیز روک رہی ہے، اور دل میں سوچا کہ میری بہن نے مجھے کس جگہ پہ پہنچا۔ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ میرے پاس تو غریب اور قسم پرس لوگ ہے، اور یہاں پہ تو فقر و فاقہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات میں سوچ رہا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مفہوم ہے کہ کسرا کے محلات اور کیسر یہ فتح ہوں گے۔ اب عدی بن حاتم کسرا کو تو جانتا تھا، فارس والا سپر پاور تھا، کہا یہ فارس والا کسرا یا کوئی اور؟ فرمایا فارس والا کسرا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عورت حرا سے آئے گی، اکیلی سونے سے لدی ہوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، پورے علاقے میں کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ تائی قبیلہ جو تھا، اس کے بڑے بڑے ڈاکو تھے۔ ان میں ایک ڈاکو تھا عمیرہ التائی، ان کے والد کرام یہ صحابی تھا، یہ بہت بڑے مناقب کے صحاب، یعنی یہ ایسے صحابہ میں شامل ہو گئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ لے کر گئے، اس میں چوتھے نمبر پر اس صحابی کا نام پکارا تھا۔ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ میں دل میں سوچنے لگا یہ عورت ہمارے تائی قبیلے سے کیسے گزرے گی؟ ہمارا اتنا بڑا ڈاکو کا قبیلہ، اللہ پاک نے ان کو دعوت کی برکت سے ایسے مسلمان کر دیا کہ ایسے بڑے بڑے صحابہ وہاں پر بن گئے۔ دوستو بھائیو، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت کا کام ہے، اس امت کا منصب حیات ہے۔ اور دوستو بھائیو، اسی کی وجہ سے اس امت کی تعریف ہے۔ اسی حیات الصحابہ کے شروع میں ابو الحسن علی ندوی صاحب نے مقدمہ میں لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول حضرت امام سودی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر بہترین امت کے لیے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرط نہ ہوتی تو اللہ پاک کنتم نہ فرماتے، انتم فرماتے۔ اللہ پاک نے کنتم فرمایا، اور اہل علم جانتے ہیں، وہ عربدان جانتے ہیں، کنتم فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر بہترین امت میں شامل ہونا ہے تو پھر اس کی شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورا کریں گے۔ جو اس کام کو نہیں کرے گا وہ بہترین امت میں نہیں ہوگا۔ دوستو بھائیو، اللہ پاک آج لوگ اپنی طرف سے باتیں نہ علماء سے پوچھتے ہیں نہ کسی اور سے، کہتے ہیں اپنی نماز روزے رکھنا یہ تبلیغ ہے۔ دوستو بھائیو، اللہ پاک نے سورہ عصر میں اسباب نجات 4 بتائے، 2 نہیں بتائے۔ اللہ پاک نے زمانے کو گواہ بنا کے قسم کھائی ہے، اسباب نجات 4 ہے: آمنوا عاملوا الصالحات تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ ایمان، اعمال صالح، تواصی بالحق تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تواصی بالحق امر بالمعروف ہے، تواصی بالصبر یہ نہی عن المنکر ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے، فرماتے ہیں یہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر،
یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ عامل الصالحات نہیں ہے، یہ نیک کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے الگ کیوں بیان کیا؟ فرمایا الگ اس 14ویں صدی کے مسلمان کے لیے بیان کیا کہ کل مسلمان یہ نہ کہے کہ میری اپنی نماز یہ تبلیغ ہے، میرا اپنا روزہ یہ تبلیغ ہے، اپنا حج یہ تبلیغ ہے۔ نہیں بھائی، یہ عامل الصالحات ہے، اس کے لیے الگ ہے اسباب نجات 4 ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی اس کے لیے یہ اسباب نجات میں ہے۔ دوستو بھائیو، اگر اپنی نماز صحابہ کرام پڑھتے، مسجد نبوی کی نمازیں ایک نماز 50,000 کے برابر اور بیت اللہ کی نماز ایک نماز 1,00,000 کے برابر، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، اور کیسے کیسے صحابہ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جدائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کی۔ مدینہ منورہ کو دوستو بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی قبریں پوری دنیا میں بن گئی۔ آج لوگ کہتے تبلیغ کے لیے نکلنا کون سی کتاب میں آئے ہیں؟ بابا اول تو کتابیں پڑھو بھی مت، یہ صحابہ کرام پوری دنیا میں کیوں پھیل گئے؟ صحابہ کرام مصر میں ایک مقبرہ ہے، وہاں پہ 3,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں۔ باب صغیر کا قبرستان ہے دمشق میں، 5,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ایک مقبرہ 40 ہے روس میں، 40 صحابہ کی قبریں ہیں۔ تمیم ادوی رضی اللہ عنہ، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک یہ کابل میں پل خشتی کے قریب ہے۔ لیس بن کیس بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک یہ کابل میں ہے۔ دوستو بھائیو، پورے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج ہم کہتے کون سی کتاب میں آئے ہیں؟ کتابیں تو بڑی پڑھی ہے، تو دیکھتا نہیں ہے، اور کہتے غیروں نے اس کام کو لے لیا، غیروں نے قربان کر دیا۔ آج دوستو بھائیو، ہم نے چھوڑ دیا، غیروں نے لے لیا۔ پوری دنیا میں گوروں کی قبریں ہیں، گورا قبرستان ہر جگہ پہ موجود ہے۔ مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ گیا، مسلمان کہتے یہ کس کا کام ہے؟ دوستو بھائیو، ختم نبوت کا اگر عقیدہ ہے، ختم نبوت کا کون سا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا کسی شکل میں دعویٰ کرے کافر ہے، زندیق ہے، واجب القتل ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے، 1441 ہجری، 1442 ہجری شروع ہے، 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت تک پھر کون اس کام کا؟ فرماتے ہیں ختم نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی، کار نبوت قیامت تک چلے گی۔ اس لیے تو دوستو بھائیو، فرماتے وہ مدد و نصرت جو نبیوں کے ساتھ تھی، اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے وہ مدد و نصرت دکھا دی، اور ایسی مدد و نصرت ہوئی، یقین جانے ایک مرتبہ یہ انسائکلوپیڈیا والے تھے برٹانیکا اور انکارٹا والوں نے، انہوں نے وہ ہسٹری آف اسلام لکھی ہے، تو انہوں نے اس میں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو 60,000 کے مقابلے میں جبلہ بن اہم غسانی کے فوج کے مقابلے میں جنگ یرموک سے پہلے یہ 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ گئے، ایک جگہ پہ 15 صحابہ نے بہت بڑے لشکر کو شکست دی۔ اس طرح ان کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، ان کو ہمارے ساتھیوں نے میل کیا کہ یہ ان کے حوالے ہیں، واقعی کے اور فتوح شام اور یہ فتوح بلدان، یہ سارے ان کے حوالے ہیں۔ تو انہوں نے واپس میل کیا، وہ کہنے لگے یہ ہم نے بھی پڑھا ہے، بالکل اسی طرح ہے، لیکن عقل ماننے کو تیار نہیں، ہم نے اس لیے اس کے تذکرے کی۔ دوستو بھائیو، اللہ پاک کی وہ مدد و نصرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 50-60 سال میں وہ دنیا فتح کی کہ انگریز 400-500 سال سے لگا ہے اس دنیا تک پہنچ نہیں سکا جو صحابہ کرام نے 30-40 سالوں کے اندر فتح کر دی، اور معلوم دنیا تک پہنچ گئے۔ اور دوستو بھائیو، جب محنت نہیں ہوگی، یقین جانے ایسے گر جائیں گے کہ نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں، ایک تو جیسے شروع میں عرض کیا نا، جیسے جم کے بات کو سنا، آخر میں
تشکیل کے آخر تک بیٹھنا ہے، مجمع کے نور سے اپنے آپ کو بھی محروم نہیں کرنا. اور جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، اس میں معمولی بھی سوراخ ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں میرے ایک اٹھنے سے کیا ہوگا. نہیں بھائی، معمولی سوراخ سے بھی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے غبارے کی. یہ مجمع کا نور ایک ساتھی کے دیکھیں، ہمارے بیٹھنے سے جتنے بھی تقاضے وجود میں آئیں گے ہمارا حصہ ہوگا، مفت میں حصہ پڑ جائے گا. اور جب آخر تک مجمع میں اس طرح بیٹھیں گے، دل میں طلب آئے گی، ایک دن اللہ پاک ہمیں بھی قبول کر دے گا. اور ابراہیم دیولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدذل العالی وہ فرما رہے تھے کہ قبولیت کیا ہے. فرمایا قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک نیک کام کے لیے اللہ پاک آپ کے سامنے سے ساری رکاوٹیں ہٹا دے اور اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دے. یہ قبولیت ہے. جیسے اب شب جمعہ میں ہم آئے، ہمارے اگر تقاضے ہوتے، ایسی رکاوٹیں ہوتی تو ہم نہیں آ سکتے تھے. تو یہ قبولیت تھی کہ اللہ پاک نے قبول کر دیا. تو اللہ پاک ہمارے لیے آگے سے آگے بھی بڑھا دے گا جب اس طرح بیٹھیں گے. تو اب فرمائے کون بھائی نقد 4 مہینے کے لیے ماشاء اللہ تیار ہے. پہلے ساتھی پوچھتے تھے کہ 4 مہینے کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، راستے بند ہیں. اب اللہ پاک نے کرم فرما دیا، اللہ پاک نے راستے دوبارہ کھول دیے. تو ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے اپنی جگہوں پہ چلے، اور 4 مہینے کے لیے نقد ماشاء اللہ 3 چلہ ماشاء اللہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ماشاء اللہ. اور بھی ساتھی